ایک غلام کو حضرت علی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا جس نے اپنے آقا کو قتل کر ڈالا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے غلام سے پوچھا، کیا تم نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے؟ غلام نے کہا، ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیوں؟ غلام نے کہا کہ میرے آقا نے میرے ساتھ فعل بد کیا تھا۔ حضرت نے میت کے ورثاء سے پوچھا، تم لوگوں نے اسے دفن کر دیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ابھی ابھی دفن کر کے آ رہے ہیں۔ یہ مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ہوا تھا، تو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس لڑکے کو 3 دن تک بغیر کسی سزا کے جیل میں رکھو، اور پھر فرمایا 3 دن بعد میرے پاس آنا۔ جب 3 دن گزر گئے تو ورثاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا کائنات کے پاس گئے، تو آپ نے فرمایا مقتول کی قبر پر چلو۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ قبر کو کھولو اور مردے کو باہر نکالو، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو قبر میں میت کا نام و نشان نہ تھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو بتایا کہ قبر خالی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا کہ جو شخص بھی میری امت میں سے قوم لوط والا عمل انجام دے گا اور اس حالت میں مر جائے گا تو وہ قبر میں 3 دن سے زیادہ نہ رہے گا، زمین اس شخص کو قوم لوط کی طرف پھینک دے گی۔ یہ کوئی سادہ بات نہیں، یہ بے حد سنگین بات ہے۔ یہ خالق کائنات کے غضب کو دعوت دینے کے ہم معنی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک قوم پائی جاتی تھی جس کا مسکن اس علاقے میں تھا جہاں اب بحر مردار واقع ہے۔ اس قوم میں ہم جنسی کا فعل عام ہو گیا۔ پیغمبر لوط علیہ السلام نے ان کو انتباہ دیا اور انہیں اس فعل سے باز رہنے کو کہا، لیکن ان کی سرکشی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ علل اعلان ہم جنسی کا فعل کرنے لگے۔ تاریخ میں غالباً قوم لوط پہلی قوم ہے جس نے ہم جنسی کے فعل کو اختیار کیا۔ وہ کھلے طور پر اس فعل کا ارتکاب کرنے لگے۔ یہ قوم دریائے اردن کے کنارے جنوبی شام کے علاقے میں آباد تھی۔ اس علاقے کے 2 بڑے شہر سدوم اور عمورہ تھے۔ یہ علاقہ اس زمانے میں خوب سرسبز و شاداب تھا۔ اس قوم کی خوشحالی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خدا کی شاکر بننے کے بجائے عیش پرستی اور سرکش بن گئی۔ اس وقت خدا کے پیغمبر لوط علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن کریم کے مطابق انہوں نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کھلی ہوئی بے حیائی کا کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی مسلسل نصیحتوں کے باوجود قوم لوط نے اپنی بری روش کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو اس علاقے سے نکال دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب کے ذریعے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن کچھ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ ان کو دیکھ کر قوم کے لوگ برے ارادے کے تحت وہاں پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ نوجوانوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، ہم خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کی بستیوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیں۔ چنانچہ اس کے بعد ان پر ایک نہایت شدید زلزلہ آیا۔ یہ زلزلہ آگ اور پتھر کی بارش کی صورت میں تھا جس نے اس خطۂ ارض کو بالکل تلپٹ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں کو چھوڑ کر پوری قوم ہمیشہ کے لیے تباہ کر دی گئی۔ ان لوگوں کی تعداد تقریباً 4 لاکھ تھی۔ مورخین کے بیان کے مطابق یہ واقعہ 2061 قبل مسیح میں پیش آیا۔ یہ علاقہ پہلے ایک سرسبز علاقہ تھا، لیکن آج وہ بحر مردار کی صورت میں قدیم تباہی کی ایک زندہ یادگار بنا ہوا ہے۔ قوم لوط کا ذکر قرآن مجید میں صرف ایک گزری ہوئی تاریخ کے واقعے کے طور پر نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی طرف سے ایک سنگین الارم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی گروہ کھلے طور پر ہم جنسی کے فعل میں مبتلا ہو جائے اور نصیحت و فہمائش کے باوجود اس سے باز نہ آئے تو ایسا گروہ خالق کائنات کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو صرف نارمل قسم کی عدالتی سزا نہیں دی جاتی، بلکہ ان پر خدائی عذاب آتا ہے۔ وہ زمین سے مٹا دیے جاتے ہیں تاکہ خدا کی عدالت میں انہیں مواخذہ کے لیے کھڑا کیا جا سکے۔ موجودہ زمانے میں قوم لوط کا فعل مزید اضافے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ فعل صرف ایک اخلاقی برائی کے طور پر کیا جاتا تھا، اب اس کو نظریاتی طور پر ایک مبرر برائی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔
پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اس کو بلا روک ٹوک ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ صورتحال بے حد سنگین ہے۔ یہ اس بات کی ایک یقینی علامت ہے کہ اب قیامت کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ قوم لوط کو اس فعل پر ایک محدود علاقے میں تباہ کیا گیا تھا۔ اب بظاہر یہ تباہی پورے کرۂ ارض کی نسبت سے پیش آنے والی ہے۔ قرآن مجید میں جس چیز کو قیامت کہا گیا ہے وہ اسی علاقے کا زیادہ بڑا اظہار ہے جو قوم لوط کے ساتھ چھوٹے پیمانے پر پیش آیا تھا۔ اب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب ساری دنیا پر آنے والا ہے۔ اسی آنے والے دن کا نام قیامت ہے۔ 2061 قبل مسیح میں قوم لوط پر جو عذاب آیا وہ گویا کہ ایک چھوٹی قیامت تھی۔ اب بظاہر وہ وقت آ گیا ہے کہ جب بڑی قیامت ظاہر ہو اور انسان عالمی سطح پر اس تباہی کا سامنا کرے جس کا سامنا قوم لوط کو علاقائی طور پر پیش آیا تھا۔ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ قوم لوط علیہ السلام کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحیرہ میت یا بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے کے لیے نصیحت بنا دیا۔ کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔